ایک ایسی خوبصورت ویلی کی کہانی جہاں بادشاہ اپنی رعایا کو اپنے بھائیوں جیسا سمجھتا تھا اور اسی کی بدولت انگریز ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ یہ ایک ایسے آزاد ریاست کی کہانی ہے جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کو ان کا پہلا جہاز تحفے کے طور پر پیش کیا۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی ہے سوات کے غیور اور خوددار پشتونوں کی آزادی کی کہانی اور ان کے آزاد ریاست کی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، سوات کی خوبصورت دریاؤں، اس کی وادیوں اور زمین کو خوبصورت بنانے والے جنگلات کی وجہ سے سنسکرت میں سوات کو سواست کہا جاتا تھا، یعنی جنت کا ٹکڑا۔ اور جب سکندر اعظم سوات آیا تو یونانی مورخین نے اسے یوڈانا کا نام دیا، یعنی خوشبوؤں کی وادی۔ دوستوں، سوات جتنا خوبصورت ہے اتنی ہی رچ اس کی ہسٹری بھی ہے۔ یہ وادی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی زیادہ خطرناک بھی تھی۔ اس کے پہاڑ کسی بھی حملہ آور کو نگل سکتے تھے۔ یہاں کے سٹوپے جو بدھ مت کی عبادت گاہیں تھیں آج بھی موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سوات کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ 10ویں صدی میں ہندو شاہی خاندان نے سوات پر قبضہ کیا۔ انہوں نے اونچے پہاڑوں پر قلعے بنوائے جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہے، لیکن ان کا دور زیادہ وقت کے لیے نہیں چل سکا کیونکہ اس وقت مغرب میں ایک نئی طاقت سر اٹھا رہی تھی جس کا نام تھا محمود غزنوی۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر تقریباً 17 بار حملے کیے، اور وہ جب بھی ہندوستان پر حملہ کرتا تو سوات ان کے راستے میں آتا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے سوات کو فتح کیا اور ہندوؤں سے آزاد کرا دیا۔ وہ وہاں رکے نہیں بلکہ اور آگے بڑھے۔ اس کے بعد سوات پر غوریوں، خلجیوں اور تیموریوں کے حملے ہوتے رہے، لیکن کبھی کوئی ان پہاڑوں پر مستقل حکومت نہ کر سکا۔ سوات میں اسلام تلوار سے نہیں محبت سے پھیلا، جن میں 2 بڑے نام قابل ذکر ہیں۔ ایک تھا پیر بابا، جن کا مزار آج بھی بنیر میں ہے، جبکہ دوسرے شخص کا نام تھا میاں عبد الغفور AKA سیدو بابا۔ دوستوں، اندازتاً 1550 کی بات ہے جب کابل کے قریب پہاڑیوں میں یوسف زئی قبیلہ آباد تھا، لیکن زمین کم تھی اور آبادی بڑھ رہی تھی۔ یوسف زیوں کے سردار ملک احمد خان نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ہجرت کی۔ وہ ایک نئی وادی اور زمین کی تلاش میں سوات پہنچے۔ جب ملک احمد خان اپنے قبیلے کے ساتھ سوات پہنچا تو اس وقت سوات پر دلزاق قبیلے کا راج تھا۔ انہوں نے اپنا ایک قاصد دلزاق قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں رہنے کے لیے زمین چاہیے۔ آپ ہمیں وہ زمین دے دیں جو آپ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن دلزاق سردار نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ 3 دن تک لڑائی ہوئی اور یوسف زئی جیت گئے۔ اب سوات پر یوسف زئی قبیلے کا راج تھا۔ یوسف زئی نے سوات میں پشتون ولی کو ایک قانونی درجہ دیا۔ پشتون ولی کے 4 ایسی روایات ہیں جو آج بھی پشتون معاشرے کی بنیاد ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے ملمستیا، مطلب مہمان نوازی، جس کی معنی ہے کہ اگر کوئی بھی مسافر آئے تو اس کو 3 دن تک کھانا پینا اور پناہ دینا فرض ہوگا۔ دوسرا بدل، یعنی انتقام، اگر کسی نے تمہارے خاندان کا خون بہایا تو تمہیں بدلہ لینا ہوگا۔ یہ پشتون روایت تو تھی لیکن اب اسے قانون بنا دیا گیا تھا۔ جبکہ تیسرا تھا ننوتے، مطلب پناہ دینا۔ اگر آپ کا دشمن بھی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دینا آپ پر فرض ہوتا۔ اور چوتھا تھا جرگہ، یعنی قبیلے کی عدالت۔ کوئی بھی تنازع جرگے میں حل ہوتا تھا اور جرگے کا فیصلہ ختمی مانا جاتا تھا۔ یہ نظام اتنا مضبوط تھا کہ 300 سال تک سوات میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ہر انسان کو جرگے کے ذریعے ہی انصاف ملتا تھا۔ یوسف زیوں نے تقریباً سوات پر 300 سال تک کی حکومت کی۔
لیکن آپ کو بھی پتہ ہے 300 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہے، اس میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہر وادی کا اپنا سردار تھا اور وہ زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے دوسری وادی کے سرداران اور قبیلوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ سوات میں افراتفری پھیل گئی، راستے غیر محفوظ ہوئے اور قافلے لوٹے جانے لگے۔ اس وقت سوات کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو سب کو اکٹھا کرتا، اور 1794 میں سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے سب کو اکٹھا کر کے ان کو ایک الگ پہچان دی، اور اس کا نام تھا میاں عبد الغفور اے سیدو بابا۔ جب مختلف سرداران ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور بدامنی زیادہ سے زیادہ پھیل رہی تھی، تو سیدو بابا نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر تم سب ایک ساتھ نہیں ہوئے تو دریائے سندھ کے اس پار جو انگریز بیٹھا ہوا ہے وہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ اگر ہم سب بھائی بھائی نہیں بنے تو بہت جلد وہ ہم سب کو غلام بنا دے گا۔ وہ صرف واعظ و نصیحت کرنے والا ایک درویش نہیں تھا، بلکہ ایک سپہ سالار بھی تھا۔ اس وقت انہوں نے ایک فوج بنائی جس کا نام تھا لشکر سیدو۔ اس لشکر کی کوئی آفیشل وردی نہیں تھی۔ ہر شخص اپنی پگڑی، اپنا کرتا اور اپنی تلوار لے کر آتا تھا، لیکن ان کا مقصد صرف ایک تھا، سوات کی حفاظت کرنا۔ یہ فوج سوات کے پہاڑوں میں چھپ کر دشمن فوج پر بجلی کی طرح گرتی تھی۔ 1849 تک سیدو بابا نے پورے سوات کو متحد کر لیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ لوگ کسی حکمران یا بادشاہ کے کہنے پر نہیں بلکہ ایک درویش کے کہنے پر پوری طرح متحد ہو چکے تھے۔ سیدو بابا کے پاس نہ تو کوئی تاج تھا، نہ کوئی محل، اور نہ ہی خزانوں کی دولت۔ 1852 میں پہلی دفعہ انگریزوں نے سوات کی طرف نظر اٹھائی۔ انگریز فوج چترال کی طرف جانا چاہتی تھی، اور انہوں نے سیدو بابا کے لیے ایک پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اپنے راستوں سے ہوتے ہوئے چترال جانے دیں تو ہم آپ کو انعام دیں گے۔ جس کے جواب میں سیدو بابا نے کہا ہمیں آپ کا انعام نہیں چاہیے، اور سوات کے پہاڑوں میں آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے انگریزوں نے زور آزمائی کی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج بھیج کر سوات پر حملہ کیا، لیکن پہاڑوں میں بیٹھے سیدو بابا کی فوج نے پلٹ کے ایسے جواب دیا کہ 3 دنوں میں انگریزوں کو شکست ہوئی۔ دوستوں، 1863 میں ایک دفعہ پھر انگریزوں نے 5000 فوجیوں کے ساتھ سوات پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس جدید توپیں اور گولہ بارود تھی، اور اس بار گورنر بھی خود میدان میں آیا۔ اس وقت سیدو بابا کی عمر تقریباً 70 سال تھی، بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے لشکر جمع کیا۔ سیدو بابا نے کہا کہ آج فیصلہ کن دن ہے، اگر آج ہم پیچھے ہٹے تو سوات ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے گا۔ جنگ سوات کے پہاڑوں پر ہوئی، جہاں ایک طرف پہاڑ تھا اور دوسری طرف گہری کھائی۔ سوات کے پشتون انگریز فوج کے خلاف بہت بہادری سے لڑے۔ انگریزوں کے توپ اور گولہ بارود ان کے کسی کام نہیں آئی، اور ایک دفعہ پھر سوات کے پشتونوں اور سیدو بابا کی فوج نے انگریزوں کو شکست دے کر ان کو وہاں سے بھگایا۔ جنگ کے کچھ مہینوں بعد 1863 میں سیدو بابا بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ مجھے اس پہاڑی پر دفن کیا جائے جہاں سے سوات کا پورا میدان دکھائی دے۔ ان کے انتقال پر پورا سوات رو پڑا۔ آج بھی سیدو بابا کا قبر سیدو شریف کی پہاڑی پر ہے، اور وہاں سے پورا سوات دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے محل بنانے کے بجائے ایک قوم بنائی۔ آج بھی سوات کا ہر بچہ سیدو بابا کو جانتا ہے، اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ سوات کے لوگ سیدو بابا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سیدو بابا کی وفات کے بعد ان کا پوتا سید اکبر شاہ سوات کی گدی پر بیٹھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ زیادہ ٹائم تک نہ جی سکے، اور تخت پر بیٹھنے کے تقریباً 5-6 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
سیدو بابا اور سید اکبر شاہ کے انتقال کے بعد ایک دفعہ پھر سے سوات میں افراتفری پھیل گئی۔ مختلف سرداران آپس میں لڑنے لگے۔ ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ سوات پر حکمرانی کرنا اس کا حق ہے۔ اس وقت سوات میں افراتفری اور سول وار کا ایک لمبا دور چلا اور 1917 میں میاں گل عبد الودود AKA بادشاہ صاحب کو 23 سال کی عمر میں سوات کی بھاگ ڈور سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی۔ بادشاہ صاحب نے 1926 میں انگریزوں کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں لیکن آپ کے ماتحت نہیں۔ ہماری سرحدیں آپ کے سپاہیوں کے لیے بالکل بند ہیں۔ جس کے جواب میں انگریزوں نے کہا کہ ہم آپ کے پرنسلی اسٹیٹ کو منظور کرتے ہیں لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے دشمنوں کو ہم پر مقابلہ کرنے کے لیے سوات کے راستے یا سوات کی زمین استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ بادشاہ صاحب نے کہا کہ ہم نہ آپ کو اور نہ ہی آپ کے دشمنوں کو سوات کی زمین یا سوات کا راستہ استعمال کرنے دیں گے، اور یوں باقاعدہ طور پر 1926 میں سوات کو پرنسلی اسٹیٹ کے طور پر منظور کر لیا گیا۔ اب سوات کا اپنا پرچم، اپنی فوج، اپنی عدالتیں اور اپنی کرنسی تھی۔ بادشاہ صاحب نے اس وقت کے حساب سے سوات کو ایک جدید ریاست بنائی۔ انہوں نے سڑکیں، بازار اور نہری نظام بنایا جو کہ آج بھی سوات کے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ پاکستان بننے کے 2 سال بعد 1949 میں بادشاہ صاحب نے سوات کی گدی اپنے بیٹے میاں گل جہاں زیب کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسکول اور کالجز بنائے۔ وہ چاہتا تھا کہ سوات کا ہر بچہ پڑھے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ انہوں نے سوات پبلک اسکول، جہاں زیب کالج اور سیدو ہسپتال بنایا، اور یہ ہسپتال اس وقت کے لحاظ سے ایک ایڈوانس ہاسپٹل تھا۔ پہلی بار سوات میں لوگوں کا ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہونے لگا اور انہوں نے ہر تحصیل میں ایک ڈسپینسری بنائی۔ میاں گل جہاں زیب کے دور میں سوات میں کافی امن تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت آدھی رات کو سوات کے سڑکوں پر گھوم سکتی تھی بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو سوات نے پاکستان کی حمایت کی لیکن سوات کو آزاد رکھا۔ قائد اعظم نے اس وقت خود کہا کہ شاہی ریاستیں اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہے یا آزاد رہنا چاہتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے ایک میریکل کی ضرورت تھی اور میریکل کی شکل میں والی سوات سامنے آئے۔ انہوں نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے پاکستان کے لیے۔ پہلی دفعہ انہوں نے قائد اعظم ریلیف فنڈ میں 2 لاکھ روپے دیے جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہ ان کا اور سوات کی عوام کا خلوص تھا جنہوں نے بڑے دل سے پاکستان کی مدد کی۔ لیکن ایک ایسا واقعہ جو تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا گیا۔ جب 1948 میں پاک فضائیہ اپنے ابتدائی قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی تب والی سوات نے اپنے جیب سے ہاکر فیوری جنگی طیارہ خرید کر پاک فضائیہ کو تحفے میں دے دیا، اور اس وقت پاک فضائیہ نے اس طیارے کا نام جہاں زیب رکھا۔ وہ صرف والی سوات ہی نہیں، پاکستان کے محسنوں میں سے ایک تھے، اس ملک کے وہ محافظ جنہوں نے تاریکی میں امید کی شمع جلائے رکھی۔ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا اور پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ ایوب خان چاہتا تھا کہ تمام پرنسلی اسٹیٹس پاکستان میں ضم ہو جائیں۔ والی سوات نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ 1969 میں ایوب خان نے والی سوات کو آخری پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ سوات کو پاکستان میں ضم کر دیں یا ہم جبراً آپ کو مجبور کر دیں گے۔ آخر کار 28 جولائی 1969 کو پاکستان بننے کے 22 سال بعد والی سوات نے اپنا تاج اتار کر سوات کو پاکستان میں مرج کر دیا۔ دوستوں، والی سوات 1987 میں انتقال فرما گئے، لیکن آج بھی اگر آپ سوات کے لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو وہ یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ اس وقت کے بادشاہ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے تھے، جبکہ آج کے حکمران
हमें सिर्फ एक वोट समझते हैं। बूढ़े बुजुर्ग आज भी चाय के दुकानों पर आपको बादशाह साहब और वाली स्वाद की कहानियां सुनाते हुए मिलेंगे। दोस्तों, स्वाद सिर्फ एक जगह का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है।